السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ یہ جناب ہم بھی بہت خوش ہیں، بہت مزے میں ہیں، اور ٹی وی پہ عجیب عجیب خبریں چل رہی ہیں۔ ایک خبر کہ عمران خان کہتا ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں نا، جو ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو جی نامعلوم فون کال آ رہی ہیں۔ آئے ہائے دوستو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ابھی پچھلے الیکشن میں ہی نون لیگ کا یہ تھا کہ جناب نون لیگ کے لوگوں کو نامعلوم افراد سے فون کال آتی تھی کہ جناب بندے دے پتر بن جاؤ، یہ وہ۔ اب وہ عمران خان کہہ رہا ہے جی ہمیں فون کال آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہ لو۔ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس وقت جناب گھومتی چائے والی ویڈیو کے ساتھ منصف اوان ایڈوکیٹ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ چائے زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ اس کے کلر سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بفری ہوئی ہے اور کتنی یہ مانیمنٹر کو اڈیالہ جیل پہنچانے کے لیے بےتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت زبردست ہے جناب چائے۔ اس کا سپ لیتے ہیں، سیاسی بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ لو جی، مزے کا سپ لے لیے۔ تو جناب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون آ رہا ہے کہ کال کر کے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ لو۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ جی دنیا کا جھوٹا ترین انسان ہے، اس کو بولو کہ ایک ثبوت دے دے، ایک ثبوت دے دے۔ کہتا ہے جب ہم کہتے تھے نا تو ہمارے پاس ان لوگوں کے ثبوت ہوتے تھے۔ اب یہ بھی ان کے لوگ بھی، یا وہ راشد یاسمین ہے نا ڈاکٹر، اس نے باقاعدہ بریگیڈیئر کا نام لکھ کے کہا ہے، نام لے کے کہا ہے کہ فلانا بریگیڈیئر جو ہے وہ فون کال پہ ہے اور وہ کہتا ہے جی پی ٹی آئی کو ہرانا ہے اور پی ٹی آئی کو جو نا وہ سارا۔ تو رانا ثناء اللہ صرف یہ کہہ رہا تھا، اور عطا اللہ تارڑ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ صرف عمران خان کو اپنی چونکہ شکست کا یقین ہے ضمنی الیکشن میں، تو وہ اس لیے شور کر رہا ہے کہ پہلے تھوڑا سا میں شور کر لوں تاکہ میں کہہ سکوں کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے، اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، اور کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نواز شریف کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ فوج غیر جانبدار رہے، یہ ذہن میں رکھو۔ نواز شریف کہتا تھا کہ فوج غیر جانبدار رہے، اور عمران خان کہتا ہے کہ فوج غیر جانبدار کیوں ہے، وہ میری ہیلپ کرے۔ یہ فرق ہے، اس نقطے کو سمجھو۔ ہر پاکستانی کہے گا کہ جناب فوج کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، ہر پاکستانی کہے گا۔ پاکستانی کے علاوہ ہمارا آئین، قانون، جمہوریت سب یہی کہتے ہیں کہ فوج غیر جانبدار رہے، اور عمران خان کیا کہتا ہے؟ بضد ہے کہ فوج میرا ساتھ دے۔ یہ فرق ہے مین۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتا دیں کہ کون حق پہ ہے، آپ بتا دیں کہ کون حق پہ ہے۔ یہ جی نئی بات سامنے آئی ہے جی، نئی بات۔ یہ آپ بھی ذرا دیکھیں کہ کیا نئی بات ہے۔ یہ صرف ڈرامہ ہے، اے آر وائی کا ڈرامہ ہے، صرف اے آر وائی کا۔ دیکھیں یہ لاہور ایاز امیر
سینئر صحافی اعجاز میر کی گاڑی کو روک کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور نامعلوم افراد نے آنے والے افراد اعجاز میر کا موبائل اور پرس بھی ساتھ لے گئے، ٹھیک ہے۔ نامعلوم افراد کی جانب سے اعجاز میر کے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ اعجاز امیر گزشتہ روز عمران خان کے رجیم چینج سیمینار میں خطاب کیا تھا۔ یہ یہ ARY نیوز والے جو ہے نا، یہ اب شرارت کر رہے ہیں کہ جی کل انہیں تقریر کی تھی سی اعجاز امیر نے عمران خان دے جلسے تے آج اس کو جی 6 نامعلوم افراد نے جو ہے نا وہ اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس کا موبائل لے گئے اور اس پر تشدد کیا گیا۔ یہ ابھی کسی کو نہیں پتہ کہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کرنے کے لیے کہ اعجاز امیر نے جی عمران خان کے جلسے میں تقریر کی تھی، یہ ساری کڑیاں جوڑ رہے ہیں۔ جو میں ابھی آپ کو فون پہلے ہی بات کر رہا تھا نا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب نامعلوم افراد کے فون آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان دی پارٹی دا ٹکٹ نہیں لینا۔ اب ٹکٹ جب کہ سارے لے چکے ہیں، یعنی کہ بھونڈے الزام ہے نا، یہ بھی بھونڈا ہی الزام ہے۔ ہم ہر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ اعجاز امیر کے ساتھ اگر کسی نے غنڈہ گردی کی ہے، لیکن اس کو جوڑنا بغیر تحقیق کے عمران خان سے جوڑنا یہ غلط بات ہے۔ یہ گھٹیا جو ہے نا وہ جو ARY کی گھٹیا حرکت ہوتی ہے نا، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر جی تسی ARY کیوں دیکھتے ہو؟ ان کی یہ گھٹیا باتیں نوٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک آگے جا رہا ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے اور یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ کو 6 نامعلوم افراد کی جانب سے اعجاز امیر کے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اعجاز امیر نے گزشتہ روز عمران خان کے رجیم چینج سیمینار میں خطاب کیا تھا۔ آج جب وہ اپنا شو مکمل کر کے گھر واپس جا رہے تھے، نشانہ بنایا گیا۔ نہ صرف ان پر تشدد ہوا بلکہ ان کے ڈرائیور پر بھی تشدد کیا گیا۔ سینئر صحافی اعجاز امیر پر نامعلوم افراد کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ سارا وہ ڈرامہ اس کو کریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی جو بھی ہے، ہم ظاہر ہے کو حملے کرنے کی کسی کو مذمت تو کریں گے نا، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اعجاز امیر نے رجیم چینج والے پروگرام میں اس کے اوپر تو وہ عمران خان کے اوپر برس ہے۔ عمران کو اس نے کہا کہ تو نے جو قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویر لگا رہی ہے، یہاں پہ تو 2 پراپرٹی ڈیلروں کی تصویر لگا جن سے تو پیسے لیتا رہا ہے۔ اس نے تو یہ کہا ہے الٹا، اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان ہم نے تو سنا تھا کہ تو بڑا کوئی عزت غیرت والا ہے، جیسے ماجد خان کو تو نے نکالا تھا، یہ وہ تو ہم نے تو تیری کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی۔ وہ تو شرمندہ ہو کے عمران اس کو جناب اس کی تقریر سن رہا تھا۔ یہ سب ڈرامہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تو تب تک کے لیے اجازت۔ اور آپ مجھے ایک بات یہ بتانی ہے آپ نے کہ آپ کے حلقے میں جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کون سے ضلع سے آپ کے الیکشن ہو رہا ہے، کون امیدوار ہے اور کیا پوزیشن ہے، ذرا یہ مجھے میسج کر کے اور یہ کومنٹس کر کے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ وہ اس کا ویسے دکھا رہے ہیں تھوڑا سا، اگر آپ کہیں تو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ ہم نے تو ونڈوز نیچے کی کہ یہ گاڑی آگے کیوں ڈرائیو ایسے کر رہا ہے، اور اس پہ اس نے ہاتھ جب لگایا تو میں نے تکرار کی تم کون ہو؟ میں یہ تکرار کر رہا ہوں تو 2 آدمی یہاں پہ آ کے اور مجھے وہ شیشے میں سے بلوز ایسے مارے اور پھر کھینچ کے باہر زمین پہ گرا دیا، اور وہاں بھی اسالٹ باقاعدہ وہ ہوا۔ اتنے میں وہ کیونکہ بڑی کراؤڈڈ روڈ ہے تو وہاں پہ لوگ تھوڑے اکٹھے ہو گئے،
और वो हमें बाद में पता चला, मोबाइल्स भी वहाँ के बिल्कुल सामने पड़े हुए थे, मेरा पर्स भी था, वो भी ले गए। और जाते जाते उस आदमी ने कहा कि ओ क्या गाड़ी को रोक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और वहाँ से फिर आनंद फानंद। सीनियर सहाफ़ी अयाज ये जी आपको सारी तफसील हमने बता दी है। तो अब इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आपने यही बताना है कि आपके हलके में कहाँ कहाँ जो है ना वो इलेक्शन हो रहे हैं, कौन कौन लड़ रहा है, किसकी पोजीशन क्या है, ये ज़रा आपने मुझे व्हाट्सएप पे करना है। 030047257552 पे आपने मुझे कॉल करनी है। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़।